آگے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے عدی بن حاتم طائی کی بہن کے حوالے سے کہ حضرت علی اس کو بھی گرفتار کر کے لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی آؤ بگت کی اور اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بہن ڈھونڈتی ڈھونڈتی عدی بن حاتم کے پاس گئی اور ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ آپ آئیے، آپ دیکھیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیجئے، میں گرفتار ہو کے گئی ہوں، میرا اتنا اکرام کیا، مجھے آزاد کر دیا، تو آپ آئیے اسلام۔ انہوں نے ایک قسم کی ان کا نا دباچہ باندھ دیا، اور خود عدی بن حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی بڑا مشہور کریکٹر ہے، یہ ان کے بیٹے تھے، بہت بڑا سخی تھا۔ تو عدی بن حاتم طائی خود اپنے اسلام کا جو واقعہ صحیح اسناد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں روم بھاگ گیا، روم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر میں نے رومیوں میں کچھ دن گزارے، تو میں نے کہا یہ جگہ تو بہت بدتر ہے مدینے سے۔ یعنی قدرت ایک نیچر بھی تو ہوتی ہے، ایک فطرت بھی ہوتی ہے، برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، شرک، صلیب، سارا یہ کنسیپٹ دیکھ کے کہا میرے دل کو چوٹ پہنچی۔ تو میں نے کہا کہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، اگر مجھے ان کی باتیں سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے دین کے اوپر تو قائم ہی ہوں۔ پھر بہن کا آ جانا، اس کا کنونس کرنا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں پہنچ گیا۔ تو جیسے ہی میں مدینہ میں پہنچا تو مجھے مدینہ کے لوگ جانتے تھے، لوگوں نے شور مچا دیا، عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، جیسے ویلکم کا ایک انداز ہوتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لے، محفوظ ہو جائے گا۔ کہا میں پہلے سے ایک دین کے اوپر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا دین جانتا ہوں، اسلام قبول کر بچ جائے گا۔ کہا میں پہلے سے ایک دین کے اوپر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہی رکوسیہ کے دین کے اوپر ہے جو میرے بائے قوم کھاتے ہیں، تو ایسے دین سے تعلق رکھتا ہے کہ جو مال غنیمت میں سے ایک چوتھائی مال کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کا رسول اور نبی ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں رکوسیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ رکوسیہ ایک دین تھا جو صحابی اور مسلمانوں کے درمیان کا ایک مذہب تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی نہ اور ان کو یہ بات پتہ چل جائے میں اس دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اے عدی، تو کیا اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتا کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گرد و نواح میں میرے ارد گرد زیادہ وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول، یہ بات نہیں۔ تو میری ایک بات سن، اسلام آج جو تجھے بظاہر کچھ کمزور نظر آ رہا ہے، عدی ایک دن آنے والا ہے، 3 یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، مشہور حدیث ہے، عدی ایک دن آنے والا ہے جب ہیرا سے ایک عورت تنہا چلے گی اسلامی ریاست کے ماتحت اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور واپس ہیرا پلٹ جائے گی، آنے اور جانے کے راستے اتنے محفوظ ہوں گے کہ اس کو کہیں بھی لٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہو گیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا یہ کیسے ممکن ہے، یہاں تو مدینہ پہنچنے کے راستے میں ڈاکو اور 100 لشکر موجود ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے ایک عورت اسلامی ریاست میں چلے گی جس کو لٹ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ کہا پھر اس سے بھی رسول اللہ نے بڑی پیشین گوئی کر دی، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ان قریب اسلامی ریاست میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کا نام لے کے کہا، یہ نہیں کہ ایران کی ریاست مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی، کسریٰ بن ہرمز، یعنی نام لیا ایک شخص کا، اس کے خزانے اسلامی ریاست میں شامل ہوں گے۔ اس پیشین گوئی کا اور قرآن پاک کی جو پیشین گوئی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، ایک نبوت کے باب میں اور مبشرات کے باب میں اور پیشین گوئیوں کے باب میں جو دعویٰ ہوتا ہے نا، دعوے کے باب میں بھی ایک بہت بڑی معجزات سے تعلق رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے خزانے آئیں گے، اور وہ شخص اگر مثال دے رہا ہوں اس کے مر جانے کے سینکڑوں سال بعد خزانے آتے تو کوئی اشکال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پیشین گوئیاں عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی ہی زندگی میں پوری ہوتی دیکھی، اپنی زندگی میں،
اور تیسری پیشین گوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان اسلامی ریاست کے اندر صدقہ لے کے نکلے گا، انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے متاثر ہو کے صدقہ لے کے نکلے گا۔ اسلامی ریاست اتنی وسیع اور طویل ہوگی کہ وہ صدقہ لے کے نکلے گا، اس کو پوری ریاست میں ایک شخص بھی غریب نظر نہیں آئے گا جو صدقہ وصول کر سکے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس وقت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ زمین پہ اتریں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا اور مسلمان حکومت اتنی امیر ہوگی کہ ایک شخص بھی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی پیشین گوئی رسول اللہ کی اگر پہلی دو پوری ہوئی ہیں تو یہ بھی ہوں گی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ دو کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیا اور تیسری بھی مجھے یقین ہے کہ ہوگی۔ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا چل میرے گھر، تیری ضیافت کرنی ہے۔ دیکھیں دشمنوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہے ہیں۔ کہا راستے میں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، بوڑھی عورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑبڑا کے کچھ باتیں کرنے لگی۔ میں ساتھ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک نہایت عمر رسیدہ عورت ہے، مجھے رسول اللہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، عدی بن حاتم تائی کا میں بیٹا ہوں، اور میں یعنی ایک معزز وفد ہے، تو مجھے سائیڈ پہ کھڑا کر کے اس عورت سے گفتگو میں مصروف ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا وہ عورت اپنی گفتگو کو طویل کرتی چلی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ کی قسم رسول اللہ نے نہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا، نہ اس کو یہ کہا مجھے کوئی ضروری کام ہے، نہ یہ کہا میرا مہمان میرے ساتھ ہے۔ جب عورت اپنی پوری گفتگو کر کے فارغ ہو چکی، رسول اللہ نے تسلی سے اس کو جواب دیا، تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کوئی رسول اور نبی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کی حاجت کو پورا کیا اور مجھے کہا چل میرے گھر چل۔ پھر جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عالم یہ ہے، ایک بسترا اور ایک تکیہ چھال کا، کھجور کی چھال کا، رسول اللہ نے میرے لیے بچھایا اور کہا بیٹھ اس پہ۔ تو میں شرما گیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کہ میرا میزبان زمین پہ بیٹھے گا اور میں تکیے کے اوپر اور اس کے اوپر بستر پہ بیٹھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں آپ بیٹھیے۔ کہا مجھے زبردستی بٹھایا تو اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں پہ کلمہ پڑا کہ یہ کوئی پیغمبر اور رسول ہو سکتا ہے، بادشاہ تھوڑی ہے۔ اگر بادشاہ یا کسی حکومت کا متمنی ہوتا یا کسی ریاست کا والی ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کیا ضرورت آتی؟ میرے ساتھ یہ نبوت کی شان ہوتی ہے، یہ مبلغ اور عالم کی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک شخص کو پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت کے رستے پہ لے جائے، اور جو حاکم ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے بس یہ میرے پیچھے لگ جائے، جنت جہنم میں جائے دفع ہو مر جائے۔ حاکم اور ریاست کے والی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ یہ پرواہ کس کو ہوتی ہے؟ علماء کو، یہ پرواہ ہوتی ہے انبیاء کو، یہ پرواہ ہوتی ہے صلحاء کو۔ یہاں سے فرق پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنی لیڈری چاہتا ہے، اپنی عمارت چاہتا ہے، اپنی ریاست چاہتا ہے کہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔